زیادہ طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے اب ہم خطابت کی دنیا کا سفر کرتے ہیں۔ آج کا خطاب، آج کا بیان، آج کی تقریر وہ معتبر ہستی، وہ معتبر شخصیت انشاءاللہ پیش کرے گی، خطاب فرمائے گی، جو کل ہند نعتیہ مشاعرے کی وہ شخصیت صدارت بھی فرما رہی ہے۔ دوستو، وہ عالم دین اس علاقے کا ایسا معتبر عالم دین ہے جس نے اپنے اکابر علماء اور اپنے اساتذہ سے ہر طرح کا فیض حاصل کیا۔ آج وہی فیض الحمدللہ ہم لوگوں کے دلوں میں منتقل کرنے کی غرض سے وہ عظیم شخصیت تشریف رکھتی ہے۔ دوستو، چاہے فقہی سیمینار ہو یا مذہبی کانفرنس اجلاس عام ہو یا محفل عظمت قرآن و صحابہ، اس کی موجودگی پروگراموں کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ ایک طرف وہ میدان خطابت کا بے باک خطیب ہے تو دوسری طرف پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا استاذ کامل۔ اس طرح کی جامع خوبیوں پر فائز ہونا میں سمجھتا ہوں یہ فضل خداوندی ہے۔ نہ افضل بولتا ہے نہ کمتر بولتا ہے، خدا کا حکم ہو جائے تو پتھر بولتا ہے۔ حضرت میری مراد ہے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد یامین صاحب قاسمی، صدر مدرس مدرسہ ناصر العلوم قصبہ کانٹ، امام و خطیب مسجد عائشہ عرف حاجی والی مسجد عائشہ۔ حضرت کو اس حوالے سے زحمت دینا چاہتا ہوں، یقین کرتے جو اپنے راہبر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے، ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے۔ بہت ہی ادب و احترام سے حضرت سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ آج کا مشاعرہ کیسے سنا جائے، کیسے پڑھا جائے، تمام طرح کی ناصحانہ گفتگو ہم لوگوں کے درمیان پیش فرمائیں تاکہ اسی طرز پہ اخیر تک انشاءاللہ مشاعرہ چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ وفی روایت: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر آنچ خوبا ہمادہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، پیارے بچوں، یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت اور مدح کے عنوان پر یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت یہ جزو ایمان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. آدمی جب تک کامل مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی نگاہ میں اولاد سے، والدین سے اور سارے لوگوں سے، ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی محبت اور نبی علیہ السلام کی محبت کو مانگنا چاہیے. تو کمال ایمانی کی علامت اور نشانی یہ ہے آپ کی محبت سب سے اعلیٰ درجے کی ہو. ایک حدیث پڑھی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. محبت کا دعویٰ تو بہت سارے کرتے ہیں، بہت غلو کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے جتنا بھی محبت کا دعویٰ کیا جائے وہ کم ہے. لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. جو میرے پاکیزہ طریقے پر چلتا ہے وہ میرا ہے. یعنی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے میں سچا ہے. وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ. اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا میرا محبوب بن جائے گا، اسے ملے گا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بندہ کامیاب ہے. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا ہو جائے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب فرما دے. آمین. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعت اور آپ کی مدح اور تعریف میں یہ ابھی پہلے چند حضرات آئے ہیں، انہوں نے نعتیہ کلام پڑھا ہے، اور بھی آپ سنیں گے. عظمت اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور عظمت اور محبت کے ساتھ سننا چاہیے. بے شک. غافل دل سے نہیں سننا چاہیے. غافل دل سے جب پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے اعلیٰ ہونے کی نہیں بلکہ کم ہونے کی نشانی ہے. میں نے ایک شعر پڑھا، چند اشعار پڑھے ہیں. حضرت حسان ابن ثابت ایک صحابی رسول ہیں. دشمنان اسلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جواب دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے اور یہ دعا کی ہے یا اللہ روح القدس سے اور جبرائیل امین کے ذریعے سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرما. حضرت حسان ابن ثابت کا یہ شعر ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. عربی کا شعر ہے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کسی کو دیکھا نہیں. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر مصری کی عورتیں میرے یوسف کو یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل اور جگر کو کاٹ لیتی. اللہ کے 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے. غالباً حضرت زید بن ثابت یہ کبھی ان کی نگاہ 14ویں رات کے چاند پر پڑتی ہے، کبھی آپ کے رخ انور پر پڑتی ہے. آخر میں آپ کی آنکھوں نے یہی فیصلہ کیا آپ کا چہرہ ہی 14ویں رات سے زیادہ حسین.
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اندھیری رات میں آپ کے رخ انور کے قریب لے جا کر سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی۔ آپ کے حسن و جمال کا یہ حال ہے۔ تو فرمایا حضرت حسان ابن ثابت نے میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری، احرار پارٹی کے سربراہ ہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک مجمع میں یہ کہا کہ حضرت حسان ابن ثابت کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ ہم ان کے جوتوں کے تلووں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگر حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے میں ہوتا تو آپ سے دست بردہ ایک درخواست کرتا کہ آپ نے جو یہ کہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ میں نے کسی کو میری آنکھ نے حسین نہیں دیکھا، میں یہ کہتا ہوں بجائے عینی کے آپ اس کو عینن پڑھ دینا کرا۔ تو اب ترجمہ کیا ہوتا؟ اب تو ترجمہ یہ ہے کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، اور وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ اگر پڑھا جاتا تو مطلب یہ ہوتا کائنات کے کسی فرد کی آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک جنائی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر طرح کے عیب و نقائص سے پاک صاف۔ بڑی تفصیل ہے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسا پیدا کیے گئے ہیں۔ دوسرا شعر ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال والے، اے سارے انسانوں کے سردار، بلکہ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کی آپ نے بیت المقدس میں امامت کی ہے۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر، اپنے رخ انور سے آپ نے چاند کو منور کر دیا۔ ایک شعر اور پڑھا فارسی کا ہے، حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال میں اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ دبا کر نکالتے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ سارے انبیاء میں جتنے کمالات اور جتنے خوبیاں ہیں وہ آپ کی ذات میں سارے کمالات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ میں نے توریت میں یہ پڑھا ہے، انی اجد فی الالواح امتاً، ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا، اللہ کا کلام محفوظ ہوگا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے، پہلی امتوں میں جو کتابیں نازل ہوئی ان کا حافظ نبی کے علاوہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس امت کو شرف حاصل ہے، معصوم بچہ 7-8 سال کا بچہ کلام الہ کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تو ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے کہ جن کے سینوں میں کلام الہ محفوظ ہوگا، الہی اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ تو امت محمد ہے، امت احمد ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے ان کی امت میں پیدا کر دے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا اگر اس نبی کے جوتوں کا تسمہ باندھنے کی بھی سعادت مجھ کو مل جائے تو یہ میرے لیے مقدر کی بات ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، اس اللہ نے اس جلیل القدر نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے، اور ہماری بدنصیبی ہے اس نبی کے پاکیزہ طریقے پر جیسا چلنا چاہیے تھا ہم چل نہیں پاتے ہیں۔ مولا ہمیں اس مقدس ذات گرامی کے پاکیزہ طریقے پر اخیر دم تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ایمان کے ساتھ جینے اور ایمان کے ساتھ مرنے
آپ کے پاکیزہ طریقے کے ساتھ جینے اور آپ کے پاکیزہ طریقے کو ساتھ لے کر اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا